الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس آیت مبارکہ سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے جس میں احوال منافقین وہ بیان کیے جائیں گے۔ منافق زبان پر ایمان کا اظہار کرنا، دل میں کفر چھپانا، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، یہ منافقت ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، دو باتیں ان کے لیے بڑی مشکل تھیں: انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا۔ موت سے ڈرتے تھے اور انفاق فی سبیل اللہ سے کتراتے تھے، بخیل لوگ تھے۔ بہت ساری آیات قرآن مقدس کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ منافقوں کا بخل بیان کیا جا رہا ہے۔ فلما آتاہم من فضل بخلوا بہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضل عطا کیا، یعنی مال و دولت عطا کیا، بخیل بن گئے۔ اس آیت مبارکہ میں دو توجیحات ہیں، دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اگر حقیقی مومن مراد ہوں، مخلص مومن مراد ہوں صحابہ کرام، تو پہلا مطلب یہ ہوگا کہ جب مخلص صحابہ کرام یہ آرزو کرتے تھے کاش کہ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے، ہم اللہ کی راہ میں اپنے جان مال کی قربانی دیں، ان کی تمنا اور آرزو ہوتی تھی اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتے تھے قرآن میں۔ مخلص صحابہ کرام کی تو یہ آرزو تھی، تمنا تھی۔ جب اللہ کا حکم آتا تو منافقین کا برا حال ہو جاتا، اللہ کا حکم سن کر ایسے بے ہوش ہو جاتے، آنکھیں اوپر اٹھ جاتی جس طرح کس پر موت آنے والی ہو اور موت کے آثار کی وجہ سے کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا معنی ہے کہ آرزو کرنے والے مخلص صحابہ کرام تھے، جب اللہ کا حکم آتا تو منافقوں پر گویا کہ موت کے آثار شروع ہو جاتے، موت طاری ہو جاتی، بے ہوشی، ان کو موت نظر آتی سامنے۔ وہ کہتے کہ یار کیوں یہ حکم آیا ہے؟ جس طرح 5ویں پارے میں بھی ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، جب اللہ کی طرف سے لڑائی کا حکم آتا تو وہ منافق لوگ کہتے کچھ تو مہلت دے دیتے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ
آمنو سے مراد زبانی مومن یعنی خود منافق لوگ، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے یعنی منافق لوگ، وہ خود ہی پہلے آرزو کرتے تھے کہ جہاد کا حکم آتا اللہ کریم کی طرف سے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، کافروں سے لڑتے، گھر بیٹھے مزہ نہیں آتا، ایسے جھوٹی آرزوئیں کرتے، جھوٹی تمنائیں کرتے، تو اللہ کریم کی طرف سے حقیقتاً حکم آ جاتا تو پھر ان پر بے ہوش ہو جاتے، پھر وہ کہتے اچھا بس ہمارے کہنے پہ اللہ کا حکم بھی آ گیا، یعنی وہ اوپر سے کہتے تھے کہ جہاد ہونا چاہیے، اللہ کا حکم آنا چاہیے، جب حقیقتاً اللہ کا حکم آ جاتا تو ان پر بے ہوشی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، حقیقی مومن ہوں تو صحابہ کرام، زبانی مومن ہوں تو پھر منافق لوگ، لولا نزلت سورۃ کیوں نہیں نازل کی گئی سورت، یعنی وہ سورت جس میں جہاد کا حکم، قرآن کی صورتیں تو بہت ساری نازل ہو گئی تھیں، یعنی وہ سورت جس میں جہاد کا حکم ہو۔ وہ کہتے ہیں ہماری طبیعتیں سست ہو گئیں، مزہ نہیں آتا، گھر بیٹھے جہاد میں جاتے، لڑائی کرتے، کچھ سیر سپاٹا بھی ہو جاتا، پھر اللہ کریم کی طرف سے حقیقتاً حکم آ گیا تو پھر ان پر موت طاری ہو گئی، پھر بہانے شروع کر دی، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی ہیں، پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ فَإِذَا نُزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ پس جب نازل کی جاتی ہے سورت پختہ مضامین والی، یعنی واضح بیان ہوتا ہے اس میں، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں صاف صاف لڑائی کا حکم، ان کی تمنا اور آرزو کو دیکھ کر سورت نازل ہوتی ہیں اور اس میں صاف لڑائی کا حکم ہوتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ، یہ مختلف قسم کے یہ مطلب ہے جہاد کے احکام۔ تو پھر جب یہ جہاد کا حکم آتا ہے منافقین کی کیا حالت ہوتی ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ دیکھتے ہیں آپ میرے پیغمبر ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، دل کے مریض، فی قلوبہم مرض قرآن مقدس میں جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد تقریباً منافق لوگ ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا واما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا، جہاں بھی ہے کہ جو دل کے مریض ہیں یعنی منافقت رکھے ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف مثل دیکھنے اس شخص کے جس پر بے ہوشی آ گئی ہو موت کی وجہ سے، فَأَوْلَى لَهُمْ پس ہلاکت اور تباہی بربادی ان کے لیے، طاعۃ وَقَوْلٌ مَعْرُوف ان کی فرما برداری اور ان کی باتیں معلوم ہیں، مشہور ہیں، ان کی فرما برداری 18ویں پارے میں ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، دیکھ لیں سورۃ نور 18واں پارہ، قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کے نام کی، آیت نمبر 53 ہے سورۃ النور، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی زوردار قسمیں، واللہ باللہ تاللہ ہے، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ البتہ اگر آپ حکم دیں ان کو جہاد کے بارے میں، لَيَخْرُجُونَ تو وہ ضرور نکلیں گے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ حکم تو دیں ہم ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے، قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر قسمیں نہ اٹھاؤ، تمہاری فرما برداری معلوم ہے، مشہور ہے، تم جتنے فرما بردار ہو ہمیں پتہ ہے، سمجھ آگے، عین موقع پہ دھوکہ، عین ٹائم پہ دھوکہ، یہ منافقت ہے،
قسمیں نہ اٹھاؤ، بس تمہاری فرما برداری بھی ہمیں معلوم ہے، تمہاری باتیں بھی ہمیں معلوم ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پر جب پکا حکم آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ان کی فرما برداری بھی مشہور ہو جاتی ہیں، ان کی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، بس اگر یہ سچ کر دکھا دے اللہ کے ساتھ اپنی باتوں کو، اپنے وعدوں کو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بجائے جھوٹے عذر بہانے کرنے کے، جھوٹی تمنائیں کرنے کے، حقیقتاً یہ اللہ کے ساتھ سچ کر دکھاتے، اپنے وعدے کو سچا ثابت کرتے، اپنی باتوں کو سچا ثابت کرتے کہ جس طرح کہا ہے اسی طرح نکل پڑتے، تو یہ ان کا اپنا فائدہ تھا۔ یعنی دل کے بھی سچے ہوتے، بات کے بھی سچے ہوتے، جس طرح تمنا کی تھی، آرزو کی تھی، تو پھر نکل بھی پڑتے، تو ان کا اپنا فائدہ تھا۔ فَعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، بس کیا ممکن ہے کہ اگر حکمران بن جاؤ تم، اگر حاکم بن جاؤ تم، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ فساد کرنے لگو تم زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹ ڈالو تم اپنے رشتہ داریوں کو، توڑ دو تم اپنے رشتہ داریوں کو، قطع رحمی کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم کتنے فرما بردار ہو، کتنے شریعت پہ چلنے والے ہو، اگر تمہیں کچھ دنوں کے لیے زمین میں حکومت مل جائے، تم کسی علاقے کے بڑے بن جاؤ، جب عہدہ آ جائے، مال و دولت آ جائے، تم زمین میں فساد برپا کرنے لگو گے۔ جتنے غریب ہوں گے اگر وہ تمہارا کہنا نہ مانیں تو تم ان کو شہر سے بھی نکال دو گے۔ شہر کے بڑے جو ہو، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، اسی طرح ہوتی ہے سیاست، جو ان کا ہاں میں ہاں ملائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مخالفت کرے بس علاقہ بدر، یہ شہر میں نہیں رہ سکتا، اس کا کوئی کام نہیں ہونے دے گی۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، رشتہ داری کا خیال بھی نہیں کریں گے، رشتہ داری کو توڑ دیں گے۔ یہی بات ہے سیاست میں، حکومت میں، سیاست میں، عہدے میں، حکومت میں رشتہ داری کے حقوق برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی کے پاس عہدہ ہے، سیاست ہے، نازم ہے، بڑا ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، وہ غریب بیچارہ بس در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، بڑے بھائی کو اس پر ترس بھی نہیں آئے گا، عہدے والے کو۔ ہاں جو خوش آمدی لوگ ہوں گے، چاپلوس لوگ ہوں گے، جی جی کرنے والے، آگے پیچھے پھرنے والے، وہ اپنے سارے کام کرا لیں گے۔ باقی انصاف، برابری، رشتہ داری کے حقوق سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھتے نہیں ہیں سیاست میں، ایک طرف ایک بھائی ہوتے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہوتا ہے، چچا ایک طرف ہوتا ہے، بھتیجا ایک طرف ہوتا ہے، ماموں ایک طرف ہوتا ہے، بھانجا دوسری طرف ہوتا ہے۔ جی اگر حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، پھر رشتہ داریاں بھی تم ختم کر دیتے ہو، رشتہ داریوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہو، اور قطع رحمی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سل من قطعک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، اس کے ساتھ ملا کے رکھ۔ پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر وہاں جو حکم آیا، نافرمانوں کی نشانیاں بیان کی گئیں یہودی عیسائیوں کی، تو اس میں یہ بھی تھی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رشتہ داری کو ملانے کا حکم تھا، انہوں نے رشتہ داری کو توڑ دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اور 13ویں پارے میں سورۃ رعد میں جب عقل مند لوگوں کا تذکرہ ہوا، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ رشتہ داریوں کو ملا کے رکھتے ہیں۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، رشتہ داریوں کو توڑنے والے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے، اس سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔
ہر بندے نے گزرنا ہے۔ فرمائے کہ اس پل صراط کے دونوں کناروں پہ لوہے کے آنکڑے ہوں گے، آنکڑے، لوہے کی کنڈیاں، ایک طرف امانت والی کنڈی، دوسری طرف رحم والی کنڈی۔ سمجھ آ گئی؟ دنیا کے اندر جو امانت میں خیانت کرتا ہوگا، جب وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا، امانت والی کنڈی اس کو گردن سے پکڑ کر اونھے منہ جہنم میں ڈال دے گی۔ اور جو دنیا میں رشتہ داری کو توڑتا ہوگا، جب وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو رحم والی کنڈی گردن سے پکڑ کر اونھے منہ جہنم میں ڈال دے گی۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، اے قاطع رحم، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگرچہ ابتدائی داخلہ نہ ملے، سزا بھگت کر بعد میں جنت میں داخل ہو جائے، لیکن کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ جہنم کوئی اچھی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لعنت برستی ہے، قطع رحمی پہ لعنت آتی ہے، لعنت۔ اللہ کی رحمت سے پوری قوم محروم ہوتی ہے۔ لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع الرحم، جس قوم کے اندر، جس خاندان کے اندر ایک بندہ بھی رشتہ داری کو توڑنے والا ہو اور سارا خاندان اس کو سمجھاتا نہیں ہے، اس پر راضی ہے، پورا خاندان، پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرے۔ بول چال ختم کرنا، ہجران، گفتگو چھوڑ دینا، 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرنا حرام ہے۔ فمن ہاجر فوق ثلاث، جو بندہ 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرتا ہے، فمات دخل النار، اس حالت میں اگر مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ معاف کرے، ہمارا تو بہت ہی برا حال ہے۔ ایک بھائی فوت ہوا پڑا ہے، دوسرا بھائی جنازے پر بھی نہیں آتا کہ ہمارا بائیکاٹ ہے۔ ایک بھائی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، دوسرے بھائی کو دعوت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ ہمارا بول چال نہیں ہے بس۔ یہ دیکھو، رشتہ داری کو توڑنے والے، رشتہ داری کو توڑنے کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھو، اولئک الذین لعنہم اللہ، قرآن میں جہاں آئے نا، یہودی عیسائیوں کے بارے میں آئے، رشتہ داری کو توڑنے کے، نافرمانوں کے بارے میں آئے، منافقوں کے بارے میں آئے، یہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام تھے، کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مکہ کے اندر دیکھو نا، چچا زاد بھائی کتنے مخالف تھے۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم رشتہ داری کا تو خیال کرو، تم میری مخالفت نہ کرو۔ آپ نے ان کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی بول چال ختم نہیں کی۔ عقیدہ مذہب اپنی جگہ پہ، سمجھ آ گئی، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ کبھی بھی رشتہ داری نہیں توڑی۔ اگر کوئی رشتہ دار کافر مشرک ہے، دنیاوی معاملات اس کے ساتھ رکھو، ہاں مر جائے بے شک جنازہ نہ پڑھو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی مومن کے لیے بھی جائز نہیں، اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں کہ کوئی مشرک مر جائے تو اس کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ مشرک کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ بے شک جنازہ نہ پڑھ، مغفرت کی دعا نہ کرے، لیکن دنیاوی معاملات میں رشتہ داریوں کو ملا کے رکھنا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اب دیکھیے،
اولئک الذین لعنہم اللہ، رشتہ داریوں کو توڑنے والے، زمین میں فساد برپا کرنے والے، غریبوں پہ ظلم کرنے والے، نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، ثمرہ منافقین، یہ رشتہ داری کو توڑنا منافق لوگوں کا کام تھا، یہودیوں کا تھا، نافرمانوں کا تھا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے لعنت کی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، ثمرہ لعنت، لعنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصَمَّهُمْ، پس بہرا کر دیا اللہ نے ان کو جتنے بھی قرآن حدیث سمجھاؤ، جتنی بھی قرآن کی آیات پڑھ کے سناؤ، جتنی بھی حدیثیں پڑھ کے سناؤ، جتنے بھی وعیدات ڈراوے ان کو سناؤ، اس کو ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بہرے کے سامنے تم جتنی بھی قراتیں کرو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، ضد ہوتا ہے، ضد، سمجھ آ گئے؟ ضد کی وجہ سے۔ دوسرا تکبر، غرور، آکڑ، اپنی شان کے خلاف سمجھ، اچھا اس نے میرے اوپر یہ باتیں کی، اب میں اس کو سلام کروں، میں اس کی خوشی میں چلا جاؤں، میں اس کی غمی پہ چلا جاؤں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، یہ حمیت الجاہلیت ہے، جہالت کی غیرت ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کو غیرت نہیں کہتے، یہ لعنت ہے اللہ کی۔ جس طرح بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے جتنا قرآن حدیث پڑھو، فرمائے کہ جن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی بہرا کر دیتا ہے کہ ان کے سامنے جتنا بھی قرآن حدیث پڑھو ان کو بھی ذرہ جتنا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور اندھا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو، ان کو سچا قرآن حدیث نظر نہیں آتا، پیغمبر کا فرمان نظر نہیں آتا، اپنی بے عزتی بھی نظر نہیں آتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ افلا یتدبرون القرآن، زجر للمنافقین، کہ آپس نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں، کیوں رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، کیوں حق مارتے ہیں، کہ آپس سے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس لیے تو قرآن آیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، 23ویں پارے کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے قرآن اس لیے تو آئے ہیں کہ قرآن کے آیات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ صفحے مختلف ہوں گے بھائی، آیت نمبر آیت نمبر 29، سورہ 7، 23واں پارہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک، آیت نمبر 29 ہے، سورہ 7، 23واں پارہ، یہ کتاب جو نازل کی ہم نے اس کو آپ کی طرف، یعنی قرآن مقدس، مبارکن، بڑی برکت والی ہیں، ہم اس کی برکتوں سے محروم ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں مانتے نہیں، پڑھتے ہیں مانتے نہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن کی مانو، قرآن کی مانو، یعنی قرآن جو کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ کرو، جن سے منع کرتا ہے کہ نہ کرو تو ان سے رک جاؤ، نہ کرو۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، بس، یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کو مانتے نہیں، مانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، بس۔ صحابہ کرام نے قرآن کو مانا، قرآن کی مانی، قرآن پہ عمل بھی کیا، سمجھ آ گئے؟ سبحان اللہ، بڑی خوش نصیب ہستیاں تھیں، اختارہم اللہ لصحبت نبی، چن ہوئے لوگ تھے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں۔ ہم نے یہ برکت والی کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، غور و فکر کے بعد تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ، تو جو عقل رکھنے والے ہوں گے ان کو ضرور ہی اس سے نصیحت حاصل ہوگی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں؟
ہمارا قلوب نقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب کون کھولے؟ سمجھ آ گئی؟ جنہیں اللہ جندرے مارے جب کو کھول سکتے ہیں۔ اللہ پاک اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سب پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، موقوف ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اگر حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یاد رکھو۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، زجر آگے، یہ منافق لوگ این موقع پہ دھوکہ دے کے پھر جاتے تھے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے حق سے اوپر اپنی پیٹھوں کے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی واسطے ان کے ہدایت۔ قرآن اتنی واضح کتاب ہے، واضح مسائل ہیں، پھر بھی وہ دین حق کو چھوڑ کے، سچے پیغمبر کو چھوڑ کے، پیغمبر کے سچے صحابہ کو چھوڑ کے یہودی عیسائیوں کے مولویوں کی طرف چلے جاتے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دیکھنے کے باوجود، ہدایت کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود پھر بھی گمراہی کو پسند کیا اور گمراہوں کو پسند کیا۔ ہدایت والے پیغمبر کو چھوڑ دیا، ہدایت قرآن والی ہدایت کو بھی چھوڑ دیا، بس وہ کہنے لگے ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے۔ الجنس یمیل الی الجنس، الجنس یمیل، صحابہ کرام دل کے سچے تھے، سچے تھے، اس لیے تو وہ پیغمبر، سچے پیغمبر کا ساتھ دیتے تھے۔ منافق لوگ اندر سے پلید تھے، اس لیے ان کا قلبی رجحان، دل کا میلان ان ناپاک اور گندے لوگوں کے ساتھ تھا۔ سمجھ آ گئی؟ حرام خور۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، بندہ جس طرح دل کا ہوتا ہے نا، اس کا قلبی جھکاؤ، دل کا جھکاؤ اسی طرف ہوتا ہے، دل کا میدان اسی طرف ہوتا ہے، اسی کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ سمجھا گے؟ منافق اندر کے پلید تھے، گندے تھے، ان کے دلوں میں گند بھرا ہوا تھا، منافقت، اس لیے ان کو وہ گندے لوگ ہی اچھے لگتے تھے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے گلاب کے پودے پہ، گلاب کا جو پھول ہوتا ہے اس پہ کوا بیٹھا ہو، وہ کوڑا کرکٹ کی ڈھیر پر ہی خوش ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ کوا گندگی کے ڈھیر پر ہی خوش ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ گلاب کے پھول پہ اس کو کبھی نہیں دیکھو گے۔ گند ہو تو گند والی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، جو اچھا ہو تو اچھی چیز کو وہ پسند کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب جس طرح تمہارا دل ہوگا، تمہارا قلبی میلان، دل کا جھکاؤ، قلبی رجحان، وہ اسی طرف ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ شکر کرو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا قرآن ہے، اس لیے جھکاؤ بھی اللہ کے قرآن کی طرف ہے، رجحان بھی اسی طرف ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے قرآن کے لیے بیٹھیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ شکر الحمدللہ۔ یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہوتی۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا کہ جب کوئی قوم، چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس کتاب کا ایک دوسرے کو آپس میں درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں، کوئی سیکھنے والے، کوئی سکھانے والے، 4 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ،
اللہ ان کو دل کا خاص سکون عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کس چیز کا؟ لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، گھر کے خرچے کی، پہننے کی، نوکری کی، مزدوری کی۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ ان تمام ٹینشنوں سے بری کر دیتا ہے۔ نہ کھانے کی فکر کہ پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے، سمجھ آ گئی؟ مزدوری لگے گی نہیں لگے گی کوئی فکر بھی نہیں، بس اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہوں کی طرح کھلاتا ہے کہ جس طرح بادشاہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، جب کھانا تیار ہوتا ہے پکانے والے اور ہوتے ہیں، وہ صرف آ کر بتاتے ہیں سر کھانا تیار ہے۔ آپ حضرات بھی بادشاہوں کی طرح ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، پکانے والے اور ہیں، جب کھانا تیار ہوتا ہے سر کھانا تیار ہے، پکا پکایا کھانا لگا ہوا دسترخوان یہ آپ کو مل جاتا ہے۔ کسی چیز کی کوئی ٹینشن کوئی فکر، نازلت علیہم السکینہ، اللہ دل کا خاص سکون عطا فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کے معاملات میں پھر کے دیکھو، جس کے ساتھ بیٹھو کوئی نہ کوئی رونا رو رہا ہے، حقیقت بات ہے۔ کوئی بندہ سکون میں نہیں ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہو، اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کو بچا کے رکھ رہا ہے۔ الحمدللہ نہیں چھوڑیں گے قرآن کو انشاءاللہ، سمجھ آ گئے؟ اٹھنا بیٹھنا بس یہی بنا دو۔ میں تو ہر وقت دعا کرتا ہوں اللہ مرتے دم تک اسی کی خدمت میں لگے رہیں، بس ہماری زبان اور تیرا قرآن ہو، بس سمجھ آ گئے؟ نازلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ رحمت والی کتاب ہے۔ ہاتھوں میں قرآن یہ رحمت، آنکھوں کے سامنے رحمت، اوپر سے بھی اللہ کی رحمت، تو رحمتوں میں ڈوب گئے۔ سبحان اللہ۔ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، رحمت والے فرشتے ان پر پر بچھا دیتے، ان کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا عہدہ ہے، بڑا عہدہ ہے، کتنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کتنی سیکورٹی کا بندوبست ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پر میں یہ میرے قرآن والے ہیں، ان کے سیکورٹی گارڈ کیا ہیں؟ رحمت والے فرشتے ان کو اپنے پروں میں بچھائے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، چھپائے ہوتے ہیں۔ رحمت والے فرشتے ان پر بچھائے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نکلتے تھے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کتنے باڈی گارڈ ساتھ ہوتے تھے؟ حضرت جبرائیل ہوتے تھے، دشمن سامنے آتے وہ پروں میں بھی چھپا لیتے، سامنے سے گزر جاتے، نہ جبرائیل نظر آتے، نہ ان کے پر نظر آتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو نظر آتے، سامنے سے گزر جاتے تھے، اللہ نظر بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رحمت والے فرشتے ان کو اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور چوتھا انعام جو بڑا ہی قابل فخر ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے سامنے ان کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تم جن کے بارے میں کہتے تھے مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ تو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو کتنے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہر چیز کو چھوڑ کے دنیا سے غافل ہو کر میرا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو بڑی مبارک کتاب ہے۔ تو منافق بدبخت لوگ تھے، ہدایت کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی ان کا قلبی رجحان گمراہی کی طرف تھا، کیونکہ اندر کے پلید تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح دل کی کیفیت ہوگی رجحان بھی اسی طرف ہوگا۔ دلوں میں قرآن، زبان پہ قرآن، دل کا رجحان بھی قرآن کی طرف۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے جو طالب علم کو دیکھا کرو نا، کتنی دیر پڑھتے ہیں قرآن، صبح شام دوپہر کو ہر وقت پڑھتے ہیں، چھٹی کے وقت پھر بھی وہ اپنے منہ پہ قراتیں کر رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے کہ نہیں؟ کوئی سننے والا نہیں سنا، بس اپنے منہ پہ لگے ہوئے ہیں، چل پھر رہے ہیں اور قرآن کی قرات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لهم، شیطان نے یہ باتیں گھڑ کے پیش کی ان کے سامنے. سول یسول تسویلا، اپنی طرف سے کوئی بات بنا لینا، گھڑ لینا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے ایک منصوبہ بنایا ہے، ایک بات گھڑ لی ہے. ورنہ بھیڑیا کوئی اتنا عقلمند تو نہیں تھا کہ پہلے اس کی قمیص اتاری، پھر اس کو نیچے بچھایا، پھر اس پر یوسف کو رکھ کے کھایا. اتنا عقلمند بھیڑیا. بل سولت لکم انفسکم امرا، کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا. بال یہ اضرابیہ پچھلی بات کی نفی، کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا، یہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا منصوبہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبر اسلام ان کے سامنے ہدایت کی باتیں کرتے ہیں، ہدایت والی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں. شیطان اپنی باتیں گھڑ گھڑ کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے. وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور مہلت دی ان کے لیے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ منافق ہدایت سے اس لیے بیماروں میں کہ ان کی ہمدردیاں قرآن کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. کیا مسئلہ ہے جی؟ تھوڑی کٹ کر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے ہدایت سے معلوم ہے کہ بے شک یہ منافق کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ناپسند سمجھتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا. ان کی ہمدردیاں، ان کی خیرخائیاں، ان کی فرما برداریاں یہودی عیسائیوں کے ساتھ ہیں. یہ منافق وہ قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کو نہیں اچھا سمجھتے ہیں. اور یہ منافق ان کو کہتے ہیں سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ان قریب ضرور اطاعت کریں گے ہم تمہاری بعض کاموں میں. نبی کی اطاعت نہیں کرتے، ان یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے فرما بردار تابع دار. سینہ ٹھپ گنا نا، سمجھا تابع دار. یہ منافق یہودیوں کو کہتے تھے تابع دار، نبی کی تابع داری نہیں کرتے. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کے چھپے رازوں کو. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی دنیا تو گزر جائے گی، ان کا موت کا حال تو سن لیں. پس کیسے ہوں گے وہ حالت جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، جب فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے. یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی. یہی موت تو کافروں کی ہے. 10واں پارہ دیکھ لیں. منافق چونکہ اندر سے کافر ہیں، موت دونوں کی ایک جیسی ہے. ایک دوسرے رکوع سے آگے دیکھ لیں. آیت نمبر 50 سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال، سورۃ الانفال آیت نمبر 50. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور اگر دیکھے تو اے مخاطب جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. الملائکہ، فرشتے، فرشتے جب ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، فوت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی وفات کی حالت کیا ہوتی ہے، مرنے کی حالت کیا ہوتی ہے کافروں کی. یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ فرشتے مارتے ہیں ان کے منہوں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چکھو عذاب جلانے والا. موت کے وقت ہی مار شروع ہو جاتی ہے، موت کے وقت ہی مار شروع ہو جاتی ہے، کافروں کی بھی منافقوں کی بھی. کیونکہ یہ کافر تھے، دل میں بھی کفر تھا، زبان پر بھی کفر تھا. وہ منافق، وہ دل میں کفر تھا، زبان پر ایمان کا دعویٰ تھا. دل تو دونوں کے ایک جیسے تھے نا، عقیدہ تھا دونوں کا ایک جیسا تھا، اور اسی عقیدے پر ان کو مار پڑ رہی ہے. دیکھو مرنے کے دوران، یعنی موت کے وقت ہی ان کی مار شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. فرشتے ان کو منہ پر مارتے ہیں، پیٹھ پر بھی مارتے ہیں. ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ مرتے وقت ہی مار شروع ہو جاتی ہے، کیوں؟ وجہ اس کی آگے.
ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ سزا اس لیے کہ بے شک انہوں نے تابعداری کی اس طریقے کی کہ ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ کو، ایسا طریقہ اختیار کیا، ایسی زندگی گزاری کہ اس بدعملی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا ان لوگوں، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ناپسند سمجھا انہوں نے اللہ کی رضا کو، یعنی اس عقیدے اور اعمال کو جن پر اللہ راضی ہوتا ہے، جس عقیدے پر اللہ راضی ہوتے اس عقیدے کو انہوں نے ناپسند سمجھا، قرآن والا عقیدہ، جس عمل پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس عمل کو انہوں نے ناپسند سمجھا، پیغمبر والا، سمجھ آ گئے؟ نہ قرآن کے مانتے نہ پیغمبر کے طریقے پہ چلتے ہیں، یہودی عیسائیوں کا اپنا رہنما مان کر ان کے طریقے پہ چلتے تو باؤ بغضب من اللہ، یہودی عیسائی تو ویسے بھی اللہ کو ناراض کر کے آئے، ان پر اللہ کا غضب تھا، تو ان لوگوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن پر اللہ کا غضب ہو اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، ان کے اعمال بھی برباد۔ اچھا، یہ منافق لوگ سارا دن نبی پاک کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، جب ایمان نہ ہو نا، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ صحیح نہ ہو تو وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھے پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی، پھر بھی وہ عمل برباد ہے۔ یہ کہتے ہیں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھئی اگر عقیدہ نہیں ہے تو نبی کے پیچھے نماز پڑھی اس کے نہیں ہوتی، سمجھ آ گئے؟ منافق لوگ نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کریم فرماتے پڑھے فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، قرآن سننے والا عمل وہ بھی برباد ہو گیا، ذرا بھی ثواب نہیں ملا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی کوئی فائدہ نہیں، سارا دن قرآن سنتے رہے، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، ذرا بھی ہدایت نہیں ملی، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب تمہاری مجلس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں، سارا دن گزار کے قرآن سن سن کے واپس جاتے ہیں، فرمایا قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، آئے تھے تو کافر تھے، سارا دن نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ گزارا، واپس جانے لگے تو اسی طرح کافر تھے، ذرا بھی ہدایت نہیں ملی ان کو، استغفر اللہ، کیونکہ ہدایت کی طلب ہی نہیں تھی، سماعون لقوم آخرین، وہ تو دوسری قوم کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، ہدایت کی طلب لے کر آئے بھی نہیں تھے، اس لیے سارا دن نبی پاک سے قرآن سنتے رہے، ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ہدایت کی طلب لے کر آؤ گے، اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے آؤ گے تو پھر تمہیں ایک اخلاص پہ ثواب ملے گا، اگر کسی اور مقصد کے لیے آؤ گے تو پھر ہدایت سے معروم، ثواب سے معروم، چاہے وہ تمہارا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، بس ثواب سے معروم، وہ عمل برباد ہے۔ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے تابعداری کی اس طریقے کی کہ ناراض کر دیا اللہ کو، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ناپسند سمجھا انہوں نے اللہ کی رضا کو، یعنی اس عقیدے کو جس پر اللہ راضی، قرآن والا عقیدہ، اور اس عمل کو جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، نبی والا طریقہ، انہوں نے ناپسند سمجھا، قرآن والے عقیدے کو پیغمبر والے طریقے کے، سمجھ آ گئے؟ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ پہ دو لفظ ہیں، انہوں نے ناپسند سمجھا اللہ کی رضا کو، کیا مطلب؟ اس عقیدے کو ناپسند سمجھا جس پر اللہ راضی، قرآن والا عقیدہ، اس عمل کو ناپسند سمجھا جس پر اللہ راضی، پیغمبر والا طریقہ، سمجھ آ گئی؟ قرآن والے عقیدے کو انہوں نے ناپسند سمجھا، پیغمبر والے طریقے کو انہوں نے ناپسند سمجھا، تو ان دونوں پر اللہ راضی ہوتا تھا، انہوں نے ان دونوں کو ٹھکرا دیا، تو پھر اللہ کیسے راضی ہوگا ان پر؟ جس کا قرآن والا عقیدہ نہ ہو، پیغمبر والا طریقہ نہ ہو، اس پر اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس پر تو اللہ ناراض ہے۔ اب دیکھیے کس پر اللہ راضی ہے، کس پر ناراض ہے، یہ قانون کلیہ دیکھ لیں کہ جس کا عقیدہ قرآن والا ہے، طریقہ پیغمبر والا ہے، اس پر اللہ راضی ہے، عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، طریقہ پیغمبر کے خلاف ہے، تو اللہ ناراض ہے۔ بس دیکھو ہمارے پاکستانیوں نے کتنا اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے،
عقیدے قرآن کے خلاف ہیں، عمل پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے۔ عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، زجر ہے منافقوں کے لیے، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہیں، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ ان کے دل کے کینے، اضغان بغض، دلوں میں جو کینہ رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کا یہ کینہ بغض نہیں نکالے گا؟ لوگوں کے سامنے زہر نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، چاہے یہ جتنی بھی میٹھی میٹھی باتیں کریں، دلوں میں جو بغض ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی نکالے گا۔ اب دیکھیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر چاہیں ہم، البتہ دکھا دیں ہم آپ کو میرے پیغمبر، ہم وہ منافق، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر ہم چاہیں تو آپ کو وہ منافق دکھا دیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، سمجھ آ گئے؟ 11ویں پارے کا دیکھ لیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 101۔ اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، دیہاتی لوگوں میں سے منافقون منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 101، والسابقون الاولون، اس سے اگلی آیت، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والے لوگوں میں بھی منافق موجود ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، بڑے سرکش منافق، لا تعلمون نحن نعلمون، میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ منافقت دل میں ہوتی ہے نا، منافقت دل میں ہوتی ہے، دلوں کے راز، دلوں کے حال جاننے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، سبق پہ آ جائیں، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ دکھا دیں آپ کو وہ کافر، وہ منافق، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ہاں آپ پہچان لیں گے ان کو ساتھ ان کی نشانیوں کے، منافقوں کی نشانیاں بتا دیں، منافقوں کی نشانیاں بتا دیں۔ اب تمہارے سامنے جس بندے کے اندر وہ نشانیاں ظاہر ہوں، سمجھ جاؤ یہ منافق ہے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، سمجھ آ گئے؟ جس کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں بس سمجھ لو کہ یہ منافق ہے، نشانیاں بتلا دیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، وہ حدیث سب کو یاد ہوتی ہے، سمجھ آ گئے؟ وہ حدیث سب کو یاد ہوتی ہے۔ منافق اعتقادی تو وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے میں کفر ہو، ایک منافق عملی بھی ہوتا ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو وہ خان بن جاتے ہیں، خیانت کرنے لگ جاتے ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ ضرور بھی ضرور پہچانیں گے آپ میرے پیغمبر ان کو بات کے لہجے میں، زبان تھے بڑے میٹھے ہو سمجھ آ گئی؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، زبان کے بڑے میٹھے ہوں گے، لب و لہجے کے بڑے میٹھے، قربان ہوں یا رسول اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، زبان دے جڑے بہت میٹھے تھی نا، سمجھو جو اندر کوئی نہ کوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں السنتهم احلی من السکر وقلوبهم قلوب الذئب، ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے قریب کہ جن کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل ان کے بھیڑیے کی طرح ہوں گے،
درندوں کی طرح ہوں گے، چیر پاڑ کرنے والے۔ دل بھیڑیوں کی طرح، بگاڑ بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، چیر پاڑ کرنے والے درندے کے کوئی ہاتھ میں لگے کس طرح چیر پاڑ کرتے، لیکن زبان کے اتنے میٹھے ہوں گے کہ بس سبحان اللہ، شہد سے زیادہ میٹھے، شکر سے زیادہ میٹھے، بس جو بہت زیادہ میٹھا بنے نا اس کے قریب مت جاؤ۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال کو اللہ خوب جانتا ہے، کیا کچھ کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، صدقہ خیرات دیتے ہو یا موبائل دیکھتے ہو، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ سمجھ آگے؟ اعمال ہے نا، اعمال ہے۔ ہاں جی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بھی ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، مختلف احکام دے کر، مختلف حکم دے کر تمہاری آزمائش کریں گے، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم ظاہر کریں گے، نعلم نظہرا، اظہار، علم ظہور مراد ہے، یہاں تک کہ ہم ظاہر کریں گے جہاد کرنے والوں کو تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو ہم ظاہر کریں گے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچیں گے یعنی آزمائش کریں گے تمہارے مختلف حالتوں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مختلف احکام دے کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم کس طرح اللہ کے احکام پہ پورا اترتے ہو۔ تو جو مومن ہوگا وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے گا، دنیا کو چھوڑ دے گا، ہر چیز کو چھوڑ دے گا۔ جو منافق ہوگا وہ اپنے مطلب کو دیکھے گا، اس میں فائدہ ہوگا تو وہ ساتھ ملے گا، مطلب وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، سمجھ آگے؟ كُلَّمَا أَضَاءَ مَشَوْا فِيهِ، روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، یعنی فائدہ نظر آتا ہے تو ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ٹھہر جاتے ہیں، یعنی جب کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، نقصان نظر آتا ہے، موت سامنے آتی پھر رک جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم تمہاری مختلف حالتوں کا امتحان کریں گے، کیا کرتے ہو تم؟ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبيل الله، اور روکا اللہ کے راستے سے، خود بھی گمراہ، ضلال، وصدوا عن سبيل الله، دوسروں کو اللہ کے راہ سے روکا، دین سے روکا۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله، سمجھ آگے؟ یہ میرا راستہ ہے، وان هذا صراطي مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے قرآن والا۔ وصدوا عن سبيل الله، جو اللہ کی اس راہ سے، پیغمبر کی راہ سے یعنی قرآن سے روکتے ہیں، خود تو گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ڈبل گناہ ہے، خود گمراہ ہونے کا، دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ سمجھ آ گئے؟ 14ویں پارے میں ہے ان اللہ لا یہدی من یضل، ایک ہوتا ہے ضل یضل گمراہ ہونا، اور دوسرا ہے باب افعال پہ اضل یضل، سمجھ آ گئے؟ اضلال، گمراہ کرنا۔ 14 پارہ دیکھ لینا، 11ویں رکوع سے بالکل تھوڑا سا اوپر۔ اللہ اکبر۔ ان تحرص علی ھداھم، میرے پیغمبر آپ جتنا بھی حرص کریں، رغبت رکھیں، شوق رکھیں ان کی ہدایت کی کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا۔ آیت نمبر 40 ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 40 ہے، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا۔ 11ویں رکوع سے تھوڑا سا اوپر، آیت نمبر 40 سورۃ النحل، لا یہدی من یضل، نہیں ہدایت دیتا اس بندے کو جو گمراہ کرتا ہو۔ سمجھ آ گئی؟ گمراہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا ڈبل گناہ ہوتا ہے، ایک خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو، ایک اپنے گمراہ ہونے کا، دوسروں کو گمراہ کرنے کا، ڈبل گناہ۔ اور پھر اس کے اندر ضد بھی آ جائے تو اس لیے کسی ضدی مولوی کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، بس کیونکہ اب وہ اگر رجوع کرتا ہے تو پھر وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے کہ اچھا میں کیسے رجوع کروں کہ پہلے میں غلط تھا
اب یہ ٹھیک مسئلہ ہے۔ اس لیے تو اللہ کریم نے علماء کی توبہ کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں: تابو و اصلحوا و بجنوا۔ بجنوا ما کتموا، جو مسئلہ پہلے چھپایا ہے اب اس کو کھول کھول کے بیان کرے تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے ایسے دعائیں مانگے توبہ کرے، جب تک وہ مسئلہ لوگوں کو نہیں بیان کرے گا بجنوا ما کتم، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو اضلال کہتے ہیں، خود گمراہ ہونا، دوسروں کو گمراہ کرنا۔ کافروں کے اندر ضلال ہے، گمراہ ہونا۔ صد عن سبیل اللہ کے اندر اضلال ہے، دوسروں کو گمراہ کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکے ان کے سامنے ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی، یعنی اللہ کے دین کو کچھ بھی نہیں نقصان دے سکیں گے، اپنا نقصان ہوگا۔ جو دین کی مخالفت کرتے ہیں، دین والوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دین کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہیں، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب ضرور برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو، ان کی کوشش کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی۔ کامیابی کے اصول آ گئے، اصول فوز اول، پہلی کامیابی کا پہلا اصول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام مانو، واطیعوا الرسول، اور پیغمبر کی اطاعت کرو، حکم خدا کا، طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اطیعوا اللہ، حکم خدا کا مانو، اطیعوا الرسول، اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے طریقہ نبی پاک اختیار کرو۔ سمجھ آ گئے؟ اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں نا، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الحج والعمرۃ للہ، مختلف احکام ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے طریقہ اطیعوا الرسول میں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور نہ برباد کرو تم اپنے اعمال کو۔ کس طرح؟ اللہ کے حکام کی مخالفت کر کے یا پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر کے اپنے نیک اعمال کو برباد نہ کرو۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے شرک والا، بدعت والا عمل یہ باطل ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب ان کا ثمرہ آ رہا ہے آخرت کے اعتبار سے، وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی اللہ کی راہ سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں موت آ گئی، صلی اللہ علیہ۔ انما الاعمال بالخواتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ساری زندگی کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ہوتا ہے اس کے اور موت کے درمیان یا ساری زندگی گناہ کرتا کرتا، پروفیسر انو یا ٹیک لگ جاؤ تو ٹیک لگ اتنا، ساری زندگی گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک بالشت یا ایک گز کا فاصلہ باقی ہوتا ہے، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنمی بندہ ہے، سارے گندے اعمال اس کے، وہ سچے دل سے توبہ طیب ہو جاتا ہے، کوئی ایسی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھو نا کتنے لوگ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کے آخر میں ان کی کیفیت بدل دیتے ہیں، توبہ طیب ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اپنی حالت بدل لیتے ہیں، خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کا خاتمہ اچھا فرمائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی نیکیاں کرتے کرتے اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت یا ایک گز کا فاصلہ باقی ہوتا ہے،
اللہ نہ کرے کوئی ایسی غلطی اس سے ہوتی ہے، ایسا گناہ ہوتا ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ساری زندگی کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس کا خاتمہ اچھا ہوگا اگلی زندگی اس کی اچھی ہوگی، خدا نہ خواستہ جس کا خاتمہ خراب ہو گیا، اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اللہ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ اچھا فرمائے۔ ثم ماتوا وهم کفار، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں موت آ گئی۔ فلن یغفر اللہ لهم، پس ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جو بندہ کفر اور شرک کی حالت میں مر جائے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، چھٹے پارے میں ہے، دیکھ لیجیے سورۃ المائدہ چھٹے پارے کا آخری ورق ہے، سورۃ المائدہ ہاں جی آیت نمبر 72 ہے، آیت کے درمیان میں، انہ من یشرک باللہ، بے شک شان ہے کہ وہ بندہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، سمجھ آ گئی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، آیت نمبر 72 سورۃ المائدہ چھٹا پارہ۔ اب ذرا سمجھنا ہے اس کو، انہ من یشرک باللہ، وہ بندہ جو شرک کرتا ہے اللہ کی عبادت میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو، ومأواہ النار، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ کی عبادت میں، کسی کو شریک کرتا ہے، اس پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب صحابہ کرام کتنے تھے جو پہلے کفر و شرک کی حالت میں تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ لیں، سمجھ آ گئی؟ صحابہ کرام پہلے کفر و شرک کی حالت میں تھے، قرآن خود کہتے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کلی گمراہی میں تھے۔ اب قرآن تو کہتے ہیں جو شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے، اور پھر ادھر کہتے ہیں صحابہ جنتی ہیں، کیا مطلب؟ اس پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، انہ من یشرک باللہ ومات علیہ، نہیں سمجھ آیا؟ جو بندہ زندگی میں اللہ کی عبادت میں، ذات و صفات میں شرک کرتا رہا، ومات علیہ، پھر اس شرک کی حالت میں اس کو موت آ گئی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاں اگر دنیا کی زندگی میں ہی اس نے توبہ کر لی تھی اس عقیدے سے، تو پھر ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، سچی توبہ سے وہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ انہ من یشرک باللہ، یہ آیت شاید آج آپ کو سمجھ آئی ہو، سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ شرک کرنے سے بس جنت حرام، نہیں بھائی نہیں، اسی حالت میں موت آ جائے تو، خدا نہ خواستہ کفر و شرک کی حالت میں موت آ جائے تو پھر اس پر جنت حرام ہے، جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ ہاں اگر زندگی میں پہلے کفر و شرک کرتا تھا، پھر سچے دل سے توبہ طیب ہو گیا، موحد بن گیا، اب اس پر وہ حکم نہیں لگ سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کی زندگی کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ دیکھو تو اس لیے تو کہتے ہیں نا، جو کفر و شرک کی حالت میں مر جائے اس پر اب جنت حرام ہے، اس کے لیے مغفرت نہیں ہوگی۔ فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ہرگز نہیں مغفرت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ہرگز نہیں۔ سمجھ آ گئے؟ تو اس لیے تو حکم ہے کہ جو بندہ شرک کی حالت میں مر جائے اس کے لیے تم بھی نہ کہو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جو کفر و شرک کی حالت میں مر جائیں تم یہ نہ کہو اللہم اغفر، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ کیوں؟
اب قرآن کے اندر یہ فیصلہ آ چکا ہے فلن یغفر اللہ له، اس پر جنت حرام ہے، اللہ اس کو کبھی بھی بخشے گا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کو نہیں بخشوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سمجھ آ گئی؟ شرک کرنے والا شرک کی حالت میں مر جائے اس کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نہیں بخشوں گا، تو کہتے ہیں اللہ بخش دے۔ اب قرآن کے فیصلے کو اللہ بدل دے، تیری بات مان لے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے فیصلے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جب قرآن کے اندر ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ جو کفر و شرک کی حالت میں مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اب تو بھی قرآن کی مخالفت نہ کر، اپنی رشتہ داری کو دیکھ کے یا اپنی دوستی کو دیکھ کے اللہ کے ساتھ جھگڑا نہ کر کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ اس لیے اللہ نے پہلے سے منع کر دیا کہ خیال کرنا جب وہ میرا نہیں تو پھر تو بھی اس کا نہ بننا، سمجھ آ گئی؟ اس کا ہمدرد اور خیرخواہ نہ بن، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تیرا میرا تعلق خراب نہ ہو جائے اس مشرک کی خاطر۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اللہ پس نہ سستی کرو، سمجھ آ گئی؟ نہ سست ہو وتدعوا الی السلم، اور نہ بلاؤ تم طرف صلح کے، تم صلح کی دعوت نہ دو، کیونکہ صلح کی طرف دشمن کو صلح پر مجبور کرنا یا کہنا کہ بس ہم تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں، یہ گویا اپنی کمزوری دکھانی ہے، سمجھ آ گئی؟ اگلا یہ سمجھے گا کہ اچھا صلح کی طرف جو مجبور کر رہا ہے مطلب یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا نا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم صلح کی طرف پہل نہ کرو کافروں کے ساتھ، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، ہاں اگر وہ صلح کی طرف پہل کریں، آپ کا مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر تم صلح کر دو ان کے ساتھ، تم دعوت نہ دو کہ بس یار صلح کرو صلح کرو، نہیں، تم قتال کرو، سمجھ آ گئی؟ تم قتال کرو، لڑائی کرو، ہاں اگر وہ کافر اپنی کمزوری دکھا کر صلح پر رہنے پر مجبور ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ صلح کر لو، جس طرح مدینہ والے یہودی عیسائیوں نے صلح کر دی کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، مقابلہ نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جزیہ لگا کر ٹیکس لگا کر چھوڑ دیا۔ تم صلح کی دعوت نہ دو کافروں کو، وہ اگر صلح کرنا چاہیں تو پھر صلح کر لو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہو، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی غالب ہو۔ چوتھے پارے میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر تم حقیقتاً مومن بن کے رہو، سمجھ آ گئی؟ سچے مومن بن کے رہو تو تم ہی غالب ہو۔ منافق بزدل تھے نا، موت سے ڈرتے تھے اس لیے تو بھاگ جاتے تھے، مومن بہادر ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اسلام الاسلام جعل ولا جولا، اسلام غالب رہے گا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں سرچ کرو نا، اسلام کا نام لینے والے سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، سمجھ آ گئے؟ ہندوؤں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، بدھ مت کے مقابلے میں، مجوسیوں کے مقابلے میں، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں، ہر مذہب والے ان کے ارکان کی تعداد جمع کرو، اسلام کا نام لینے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، سمجھ آ گئے؟ یہودیوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی، عیسائیوں کی اتنی نہیں ہوگی، دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، اسلام اس کا نام لینے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، چاہے وہ قرآن کے مطابق یعنی ان کا عقیدہ یا عمل ہو یا نہ ہو، اسلام کا نام لینے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہندوؤں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کا نام لینے والے سب سے زیادہ ہوں گے پوری دنیا میں۔
ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا 100 میں سے ایک صحیح کامل مومن ہوگا، 99 صرف برائے نام مسلمانوں کے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب 1000 میں سے ایک صحیح سچا مومن ہوگا، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت رہن سہن کے اعتبار سے ایک صحیح سچا مومن ہوگا، 999 صرف نام کے مسلمانوں کے۔ اللہ 999۔ آج اگر پھر کر تجزیہ کریں تو وہ 100 والی نشانی ہے کہ 100 میں سے ایک صحیح کوئی سچا موحد مسلمان ہوگا کہ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی ٹھیک ہوں، کردار بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہوں، سمجھ آ گئے؟ کسی کو اس سے کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، سمجھ آ گئے؟ عقیدے کے لحاظ سے تو مخالف ہوں گے لیکن وہ کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، جس طرح حدیث کہتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ 100 میں سے ایک ہوگا کوئی، ورنہ اکثریت اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اعمال ٹھیک نہیں، عمل کی طرف کچھ جا رہا ہے تو اخلاق ٹھیک نہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے کچھ اخلاق صحیح کرتا ہے تو گھر کے اس کے معاملات ٹھیک نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، لینا دینا ہے تو اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، سمجھ آ گئے؟ ہر اعتبار سے کوئی صحیح سچا دل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، آنکھ کے اعتبار سے، اعمال اخلاق کردار کے اعتبار سے کوئی 100 میں ایک ہوگا صحیح سچا مسلمان۔ ورنہ حدیث شریف کو دیکھیں تو پھر حالت اسی طرح نظر آتی ہے کہ 100 میں سے، لیکن پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا اے میرے صحابہ، میں اللہ کا پیغمبر تمہارے اندر موجود ہوں، قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، تمہیں جو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے رہنمائی کر دیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تمہارے مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں۔ اگر تم سے دین کا 10واں حصہ بھی رہ گیا تو خطرہ ہے تمہارے لیے۔ پھر میری امت کا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مومن لوگ اتنے فتنے فساد میں پھنس جائیں گے، ہر طرف سے کفر و شرک کے، بے حیائی کے فتنے ہوں گے۔ اس زمانے میں اگر میری امت کا کوئی مومن دین کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا تو وہ بھی نجات پا جائے گا۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ نجات پا جائے گا انشاءاللہ ضرور۔ اللہ کی رحمت کو امیدوار بنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ واللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کو کون مغلوب کر سکتا ہے؟ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز نہیں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ثواب میں، ثواب اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، لعب کھیل، لہو تماشا، لعب وہ کھیل جس میں کوئی نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، جس طرح چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی گڑیاں بنا کے کھیلتے ہیں، مٹی کے ڈھیر کے ساتھ کھیلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑے جھگڑے ہوتا ہے، اس کے پاؤں مارتے چلے جاتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بس یہ لعب ہے۔ اور لہو کہ جس میں کچھ تماشے والا ہو، جس طرح تمہارے یہ میچ ہوتے ہیں، سمجھ آ گئے، یہ میلے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئے، جائز ہوں یا ناجائز ہوں، جس میں کچھ ورزش ہو یا دینی تو نہیں کہہ سکتے، دنیاوی فائدے ہوں کچھ، یہ تماشا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی تمہاری اسی طرح فضول کاموں میں، کھیل تماشوں میں گزر گئی ہے۔ 27واں پارہ دیکھ لیں، اپنی زندگی کا نچوڑ دیکھ لیں، 5 درجے بیان کیا اللہ نے۔ یہ سورۃ الحدید ہے اور آیت نمبر 20 ہے، 20۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو،
جہاں 18واں رکوع ختم ہو رہا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. ولہو، کھیل تماشا. وزینت، زیب و زینت. تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ کرنا. تکاثر. اب دیکھیے زندگی کے 5 درجے بیان کیے گئے ہیں: لائب، لہو، زینت، تفاخر، تکاثر. سمجھ آ گئی؟ جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں مٹی کے ڈھیروں کے ساتھ، گڑیوں کے ساتھ کھیلنے والے، فرمایا تمہارا بچپن تو ان کے ساتھ گزر جاتا ہے. گڑیوں کے ساتھ، مٹی کے ڈھیروں کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ مٹی کے جانور بنائے، پھر مٹی کے گھر بنائے، پھر بس جب کھیل ختم ہوتا ہے اس پر پاؤں مار کے چلے جاتے. تمہارا بچپن تو اس حالت میں گزر گیا. کچھ بڑے ہوئے، لڑکپن میں آئے، لڑکے بنے. پہلے بچے تھے بچپن، اب لڑکے بن گئے. سمجھ آ گئی؟ اب تمہارے بس کشتیاں ہیں، کھیل تماشے ہیں، کرکٹ ہے، نیٹ ہے، والی بال. یہ لہو میں گزر گیا. لڑکپن ادھر گزر گیا. اب تھوڑے جوان ہو گئے، اب زینت. کنگھی شیشہ ہے، ٹوپی اچھی ہو، کاٹن کا جوڑا ہو، کشیدے والے ہوں، گھڑی ہو، بوٹ ہوں، جیب ٹھاٹ باٹ میں. سمجھ آ گئی؟ لٹرم بٹرم میں. یہ تمہاری زیب و زینت میں. جوانی ادھر. سمجھ آ گئی؟ پھر لڑکپن اور جوانی کے درمیان جو ہے زیب و زینت ہے. بس ہر وقت اپنے بنانے میں لگا ہوا ہے. بال اچھے ہوں، شکل اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، بوٹ اچھے ہوں. سمجھ آ گئے؟ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. یہ زیب و زینت میں گزر رہی ہے تمہاری. پھر جب کچھ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب فخر ہے. تک ہے کوئی مقابلے والا تو نکلا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے. سمجھ آ گئے؟ ہے کوئی مقابلے میں تو نکلا ہے. جس کو حسن جمال ملا وہ کہتا ہے کوئی میرے جیسا سونا تھا نکلا، جہاں کو طاقت ہے کوئی میرے جیسا بہادر تو نکلا. فرمایا یہ تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا. تمہاری جوانی تو فخر میں گزر گئی ان باتوں میں. جب بوڑھے ہونے لگے اب حرص بڑھ گیا، مال کا حرص بھی بڑھ گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ کتنا؟ 10 روپے ہوں گے تو اس پر بھی 10 لفافے لپٹے ہوئے ہوں گے. حرص تو اتنا بڑھ گیا ہے مال کا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں ڈانکے جا رہی ہیں، قبر میں پاؤں داخل ہو رہے ہیں، ابھی تک حرص نہیں ختم ہوا. ذمے لگائے، ہاں بھئی کہیں زمین فروخت ہو رہی ہے مجھے بتانا، میں لوں گا. کہیں دکان فروخت ہو رہی ہے تو مجھے بتانا. سمجھ آ گئی؟ عمر گھٹتی جا رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، دنیا کے حرص بڑھتا جا رہا ہے. وتکاثر فی الاموال، مال کی کثرت کا مقابلہ. ایک کہتا ہے میری گاڑی ہے، دوسرا کہتا ہے میں اس سے اچھی لوں گا. یہ کہتا ہے میں بنگلہ بناؤں گا، وہ کہتا ہے میں اس سے اچھا 2 منزلہ بنگلہ بناؤں گا. ہاں یہ تکاثر ہے، کثرت کا مقابلہ. والاولاد، بڑھاپا اور ادھر اولاد کی کثرت کا مقابلہ. میرے بچے زیادہ ہوں. سمجھ آ گئی؟ پوتے زیادہ ہوں، پوتیاں زیادہ ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، میرا گھر بھرا ہوا ہو. بس حرص بڑھتا جا رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تم اپنی زندگی پر نظر تو دوڑاؤ. بچپن لائب میں، فضول کھیل میں، لڑکپن کھیل تماشوں میں. سمجھ آ گئی؟ اور پھر اس سے جب عمر بڑھی پھر زیب و زینت میں، ٹھاٹ باٹ میں. پھر جب جوانی آئی تو پھر تفاخر، ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنا، مقابلہ کرنا. اور جب بڑھاپے میں آئے پھر حرص بڑھ گیا، مال اور اولاد کی کثرت کے مقابلے شروع ہو گئے. زندگی تو تم نے ان فضول چیزوں میں گزار دی، دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ اللہ. سمجھ آ گئی؟ یہ 5 درجے زندگی کے. تم نے زندگی تو ان چیزوں میں گزار دی ہے، دین کے لیے تم نے زندگی کا کیا حصہ خرچ کیا؟ دین کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. خوش قسمت ہو بھائی. وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق 2 آ جاتے ہیں ابھی ختم کرتے ہیں 10 بجے. وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا تو وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی،
اللہ کریم اس کو سارے لوگوں کے سامنے بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ الحمدللہ کہہ دو بھائی، دن کو بھی قرآن ہے، رات کو بھی قرآن ہے، جوانی بھی ہے، اور تمہاری جوانی قرآن کے ساتھ گزر رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم حقیقتاً مومن بن کے رہو اور تقوی اختیار کرو، تتقوا الشرک، بچتے رہو شرک سے، تتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، سمجھ آ گئی؟ تتقوا المعاصی، نافرمانیوں سے بچتے رہو، سارے اس کے ساتھ معنی لگتے ہیں۔ یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب بھی عطا کرے گا، ولا یسألکم اموالکم، اللہ تمہیں اجر دیتا ہے اور نہیں سوال کرتا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مالوں کا، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مالوں کا سوال نہیں کرتا ہے۔ جمی کا لفظ یہاں ہے، کیوں؟ اگر ایسے ہو نا پھر سوال ہوگا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور نہیں سوال کرتا، نہیں مانگتا تم سے اللہ تعالیٰ مال تمہارے۔ اگر اسی طرح مانا کرو نا پھر سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم سے مال نہیں مانگتا، پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ صدقہ خیرات کا کیوں حکم دیا؟ سمجھ آ گئے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کیوں فرمایا؟ بھائی لا یسألکم جمیع اموالکم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مالوں کا سوال نہیں کرتا کہ تمہارے پاس جتنا کچھ ہے وہ میرے نام پہ دے دو۔ سمجھ آ گئے؟ یہ تو اس امت پہ اللہ نے بڑی آسانی کی ہے۔ پچھلی امتوں کو دیکھو، ربع المال، جتنا مال ہوتا تھا اس کا چوتھا حصہ زکوٰۃ نکالتے تھے۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہوتے، سال گزر جاتا تو چوتھا حصہ 25,000 بنتا ہے، وہ 25,000 اس کی زکوٰۃ نکالتا۔ اس امت پہ اللہ نے آسانی کر دی ہے، صفر بڑھا دیے، 4 کے بجائے 40واں کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ جمع ہے، سال گزر گیا ہے، اب چوتھا حصہ نہیں 40واں حصہ یعنی 2500 ادا کرے۔ 25,000 نہیں، پہلے امتوں والے وہ 25,000 ادا کرتے تھے، اتنی زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، چوتھا حصہ زکوٰۃ کا واجب ہے پورے مال کا، اس میں 40واں ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج کے مسلمان اس 40ویں سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ دیکھتے نہیں ہیں زیورات ہوتے ہیں نا بیوی کے، سال گزرنا، جب سال پورا ہونے لگتا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ خامد کو دے دیتے ہیں کہ یہ میں نے تجھے دے دیا۔ سمجھ آ گئی؟ ملک بدل دیا تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ پھر جب خامد کے پاس وہ زیورات رہتے ہیں، سال پورا ہونے کے قریب ہوتا ہے، وہ بیوی کو ہاں بس یہ تیرے ہو جائیں، نہ وہ زکوٰۃ دے دے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں پھر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے، دردناک عذاب۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا کہ یہ زیورات نہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اللہ تو اللہ کریم فرماتے میں تم سے تمہارے سارے مالوں کا تو سوال بھی نہیں کرتا ہوں۔ اب دیکھیے نا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ کریم فرماتے جو لوگ میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایک کے بدلے میں 700 گنا دیتا ہوں۔ زمیندار ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ گندم کا پودا پیدا کرتا ہے، اس میں 7 لڑیاں ہوتی ہیں، 7 شاخیں ہوتی ہیں ایک پودے میں، سمجھ آ گئے؟ اور پھر ہر لڑی کے اوپر ایک سٹا ہوتا ہے خوشہ، اس سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے 7 لڑیاں پیدا ہوئیں، ہر لڑی پہ سٹا، ہر سٹے میں 100 دانہ، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک کے بدلے میں اللہ نے 700 دانے عطا کیے ہیں۔ کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ چاہتے تو اس طرح کر سکتے تھے، ایک دانے سے ایک لڑی ہوتی ہے، پھر اسی پر ایک دانہ لگا دیتا اللہ تعالیٰ، پھر زمیندار خوش ہوتا۔ ابھی ایک کے بدلے میں اللہ 700 دے رہا ہے، پھر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ گزارا ہے، ایک کے بدلے میں 700 اللہ کریم دیتے ہیں۔ ایک دانہ ڈالا ہے، ایک دانے سے جو گندم کا پودا ہوا اس میں 7 لڑیاں پیدا کی،
ہر لڑی پہ ایک ایک سیٹا لگا دیا، ہر سیٹے میں 100 دانہ پیدا کر دیا، ایک دانے سے 700 دانہ عطا کیا۔ اللہ کریم فرماتے میرا فضل تو دیکھو۔ اب 700 دانہ جو عطا کیا، پھر یہ نہیں کہا کہ تم سارا مال مجھے دے دو، 10واں اور 20ویں کا کہا۔ سمجھ آ گئی؟ پھر بھی کتنی شفقت کی ہے کہ اگر برانی ہے، خرچہ نہیں ہوا، پھر 10واں نکالو، اگر تمہارا خرچہ ہو گیا نا، بس تمہارے ساتھ رعایت، چلو 20واں نکال لو۔ وہاں 10 میں ایک، یہاں 20 میں ایک، کتنی رعایت کر دی اللہ نے۔ یہ نہیں کہا کہ سارا مال دے دو۔ ان یسلکموها فیحفکم، اگر سوال کرے اللہ تعالیٰ تم سے ان مالوں کا، فیحفکم، پس تنگ کر دے تم کو، تبخلو، تو تم اکثر لوگ بخیل بن جاؤ گے، ویخرج اضغانکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے کینے باہر نکال دے گا، تمہارے بغض۔ ہاں تم ہؤلاء تدعون، اب ذرا سمجھنا آخری آیت مبارکہ، زجر للمنافقین، خبردار تم یہی لوگو بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، پس بعض تو تم میں سے وہ ہوتے ہیں جو بخیل بن جاتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو کوئی بخل کرتا ہے پس بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنی جان سے، یعنی اس کے بخل کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا انفاق فی سبیل اللہ، منافقوں کے لیے 2 مسئلے بڑے مشکل تھے، انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جب بھی تمہیں بلایا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راہ میں، تو تم بخیل بن جاتے ہو، سانپ بن جاتے ہو، بخیل بن جاتے ہو۔ اور میں جو کوئی بخل کرتے ہیں اس کا اپنا وبال ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ذات ہیں، وہ تو بے پرواہ ذات ہیں، اس کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں، وہ تو دینے والا ہے۔ انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تم مانگنے والے ہو، تم محتاج ہو۔ پہلے تو مانگتے تھے، دعا کرتے اللہ تو مہربانی کر، بارشیں نازل کر، ہمارے فصل اگا دے۔ جب اللہ نے عطا کر دیا، اب انہی مالوں پر تم سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو، اب اللہ کے نام پر نہیں دیتے ہو، اپنے مال کو پاک نہیں کرتے ہو، نہیں دیتے ہو تو اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا مال ناپاک ہے، حرام ہے، اس کو پاک کرو، ورنہ الجسد اذا غذی بالحرام فالنار اولى به، جو جسم حرام غذا سے پلا ہوگا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے السخی قریب من اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے یہ آیت کا معنی سن لیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں بے پرواہ ذات ہوں، مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں، تم خود محتاج ہو، مجھ سے مانگنے والے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم میرے نام پر نہ دو، پھر جب تمہارے مانگنے کا وقت آئے تم مانگو تو پھر میں بھی نہ دوں۔ سمجھ آ گئی؟ کہیں ایسا نہ ہو پھر۔ اللہ اکبر، وہ تو مہربان ذات ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اسی طرح روگردانی کرتے رہو، اللہ کے احکام سے منہ پھیرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوم کو تبدیل کر کے لے آئے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے کہا قرآن مقدس کے اندر اکثر مقامات پہ تم بخل دیکھو نا، یہ منافقوں کے بارے میں، منافق بڑے بخیل تھے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ سمجھ آ گئے؟ قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، ہر کسی کی خبر گیری کرتا ہے، ہاں بھائی تمہارا کیسے گزارا ہو رہا ہے، تمہارا کیسے گزارا ہو رہا ہے، ہر ایک کی خبر گیری کرتا ہے۔ سخی بندہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، فوت ہونے کی دیر ہے، جنت کے بھی قریب ہے، بس جیسے ہی فوت ہوگا جنت میں جائے گا۔ یہ مومن سخی کے بارے میں۔ بعید من النار، یہ مومن سخی جہنم سے بہت دور ہے، جہنم سے دور ہے۔ اس کے مقابلے میں والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ بخیل بندہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم،
دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور بھاگتا ہے، کسی غریب کو نزدیک نہیں آنے دیتا، نہ خود کسی غریب کے پاس جاتا ہے کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے، سمجھ آ گئی؟ مانگ نہ لے کچھ، اللہ کی رحمت سے بھی دور، بعید من الناس لوگوں سے بھی دور، بعید من الجنہ جنت سے بھی دور، قریب من النار مرنے کی دیر ہے، جہنم کے قریب ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بخل سے بچائے۔ الحمدللہ۔